نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسئلہ الہ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس کلاس کا انعقاد کیا گیا۔ وقت چونکہ بہت مختصر اور محدود ہے اور مسئلے کی اہمیت نوعیت بڑی وسیع ہے، مشکل تو ہوگی لیکن کوشش کروں گا کہ مسئلہ الہ کی اہم باتیں، ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ مسئلہ الہ میں اس طرز پہ پڑھاؤں گا، بیان کروں گا جو طرز حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہی کے ایک مقولے سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ان کے کچھ مہمان کراچی سے آئے، وہ لوگ پہلے راولپنڈی میں رہتے تھے، حضرت شیخ کے مقتدی تھے، پھر کراچی شفٹ ہو گئے۔ وہ پنڈی آئے اور انہوں نے حضرت شیخ سے کہا کہ آج جمعے پہ آپ مسئلہ توحید بیان کریں۔
تو حضرت شیخ القرآن نے ایک جملہ کہا جو بڑا تاریخی جملہ ہے. فرمایا یہ مسئلہ توحید 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں، اس کے لیے 950 سال چاہیے. ان کا اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف تھا، جنہوں نے 950 سال مسئلہ توحید کو بیان کیا. سب سے پہلے میں مسئلہ الہ کی جو اہمیت ہے، اللہ کی نگاہ میں قرآن کے نقطۂ نظر سے سب سے پہلے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا. یہ جو مسئلہ الہ ہے، جسے آپ دوسرے لفظوں میں توحید سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ساری کائنات کی روح ہے اور ساری شریعت کی بھی روح ہے. سارے احکام ارکان، اس کی روح یہی مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک جگہ دیکھیں گے. ایک ہی قرآن ہے نا، صفحہ نمبر ہے 241. یہ جو 4 کا لفظ ہے یہ عربی میں لکھا گیا ہے، جس طرح انگلش کا 3 لکھتے ہیں اس کو بالکل الٹ کر دیں تو 4 بن جاتا ہے. 241. سورت کا نام ہے سورت نحل. اس کی آیت نمبر ہے 2. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اللہ فرشتوں کو اتارتا رہا ہے. ینزل مضارع ماضی استمراری کے معنی میں. مرزائیوں نے یہاں سے استدلال کیا کہ مضارع میں مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ آئندہ بھی اتارے گا. یہ مرزائیوں کا استدلال ہے. تو ذہن میں رکھیے، ینزل مضارع کا صیغہ ہے، ماضی استمراری کے معنی میں معنی کریں گے اللہ اتارتا رہا ہے روح کے ساتھ اپنے حکم سے، جس پر چاہتا تھا
اپنے بندوں میں سے. ان، اس ان کو ہم کہتے ہیں مفسرہ. یہ ماقبل کی تفسیر کرتا ہے، ماقبل کو بیان کرتا ہے. وہ روح کیا ہے؟ انذرو، کہ لوگوں کو آگاہ کرو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. فاتقون، پس مجھ ہی سے ڈرو. مسئلہ توحید کو ساری شریعت کی روح قرار دیے ہیں. آپ نے ایک حدیث علماء سے سنی ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بندہ بھی یہ کہنے والا ہے کہ لا الہ الا. جب ایک بندہ بھی اس کلمے کا اعتقاد رکھنے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ جس مسئلے کے لیے یہ دنیا سجائی تھی، بنائی تھی، اس مسئلے کو ماننے والا ہی کوئی نہیں رہا تو ہم نے دنیا کو سجا کے کیا کرنا ہے؟ تو قیامت آ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو مسئلہ الہ ہے یہ ساری کائنات کی اور تمام شریعت کی کیا ہے؟ روح ہے. یہ جو عام ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں ایک حدیث کے تناظر میں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو پھر اللہ کچھ بھی نہ بناتا. یہ زمین، آسمان، کائنات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے. یہ عام طور پہ کیا بریلوی اور کیا دیوبندی خطیب اور علماء اسے بیان کرتے رہتے ہیں. یہ موضوع حدیث ہے جی، یہ من گھڑت ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس کو درج کیا، اور درج کرنے کے بعد انہوں نے لکھا قال علی قاری ھذا حدیث موضوع، کہ ملا علی قاری کہتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے. وضع کی گئی. یہ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ نہیں لکھا. عربی میں یہ سب کچھ لکھا ہے لیکن آگے اس کا ترجمہ نہیں لکھا. تو عام لوگ چونکہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو انہیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا ھذا حدیث موضوع ولیکن معناہ صحیح. حدیث کے لفظ تو گھڑے ہوئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں، لیکن مانن صحیح ہے. مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ ملا علی قاری کہتے ہیں. ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر معنی اس کا صحیح ہے نا تو پھر اس کا معنی میں کرتا ہوں. انہوں نے پھر اس کا معنی کیا، وہ سن لیجئے گا. مولانا حسین علی معنی کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اے میرے آخری پیغمبر، اگر میں نے آپ کو پیدا کر کے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کے آپ کی زبان مقدس سے
مسئلہ توحید کو بیان نہ کروانا ہوتا تو میں یہ کائنات پیدا ہی نہ کرتا۔ تو پھر مقصد تو وہی ہوا، معنی یہی صحیح ہوا کہ یہ کائنات اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں پہ ثابت کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ۔ میں اس پر مزید گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، تو آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ مسئلہ الہ جو ہے یہ ساری شریعت کی کیا ہے؟ روح ہے، ساری کائنات کی کیا ہے؟ روح ہے۔ اس کی اہمیت پر ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ یہ سورۃ آل عمران ہے جی۔ صفحہ نمبر ہے جی 48۔ تیسرا پارہ ہے، صفحہ نمبر ہے 48، سورت کا نام ہے آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے جی 18۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شاہدہ کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ اللہ نے گواہی دی کس بات کی؟ کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ والملائکۃ، فرشتوں نے گواہی دی، واولو العلم، اور صاحب علم لوگ، مراد انبیاء ہیں جی، مراد انبیاء ہیں۔ اللہ نے بھی گواہی دی، فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور انبیاء نے بھی گواہی دی۔ تینوں کی گواہی ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی۔ ابھی فی الحال آپ یہ سمجھیں، پھر الہ کا معنی میں آج یا کل انشاءاللہ ضرور کروں گا کہ الہ کون ہوتا ہے، الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ امام بخاری نے شاہدہ کا معنی کیا ہے بیانہ، شاہدہ بمعنی بیانہ، اللہ نے بیان کیا اس مسئلے کو۔ کب؟ فی الکتب السابقہ، پہلی کتابوں میں، پہلے نبیوں پہ وحی اتار کے قرآن میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوا، قرآن میں بھی اللہ نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا۔ میں صرف ایک جگہ اللہ کی گواہی جو اللہ نے اس کو بیان کیا پہلی کتابوں میں، ذرا 15ویں پارے کی ابتدا میں آپ آئیں گے، صفحہ نمبر ہے 255، صفحہ نمبر 255، سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر ہے 2۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ کیا کہا تھا ہم نے اس کتاب میں؟
اللہ تتخذو من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ تو تورات میں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا گیا کہ اس کائنات کا کارساز اور معبود ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہاں جو طلب آئیں اور کوئی علماء ہیں، یہ اگلی بات میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، لیکن عوام بھی شاید سمجھ جائیں۔ اس سورت بنی اسرائیل کو آپ پڑھیں جی ابتدا سے۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس مسجد اقصیٰ کے گردا گرد ہم نے دنیاوی دینی برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں لے گیا؟ تاکہ اس بندے کو ہم دکھائیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں۔ یقیناً وہ اللہ ہے سننے والا ہر ایک کی پکار کا اور جاننے والا ہر ایک کے حالات کو، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس میں بھی ذکر تھا کہ میرے سوا کارساز کوئی نہیں۔ اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ آپ کسی کے سامنے یہ عبارت رکھ دیں تو وہ کہے گا اس میں تو کوئی تعلق نہیں، ان تینوں آیتوں میں آپس میں کوئی ربط نہیں۔ پہلی آیت میں معراج کا ذکر ہے، دوسری آیت میں موسیٰ کو کتاب دینے کا ذکر ہے، اور تیسری آیت میں اللہ نے حضرت نوح کا ذکر کر دی۔ عجیب بات ہے، یعنی بالکل بے ربط کلام ہے۔ یہاں مفسرین حیران ہو گئے کہ اس کا کیا تعلق ہے۔ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو نظم قرآن کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ گہرا تعلق۔ جس طرح زنجیر کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی آیتیں بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ اب پہلی آیت میں معراج کا ذکر، دوسری میں حضرت موسیٰ کا ذکر، تیسری میں نوح کا ذکر، یہ تو بالکل ہی غیر مربوط ہو گئی ہے کتاب۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اسے حل کرتے ہیں۔ سبحان دعوی اے سبحو سبحانن، پاکی بولو، کہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہو نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، وہی اس کائنات کا معبود ہے۔ یہ اللہ نے دعویٰ پیش کیا، یہ اللہ نے دعویٰ پیش کیا۔ انہو هو السمیع البصیر، اس دعوے پر عقلی دلیل پیش کی۔ عقلی دلیل یعنی چونکہ پکاروں کا سننے والا میں ہوں اور ہر ایک کے حالات کو دیکھنے والا میں ہوں، اس لیے اس کائنات کا معبود بھی میں ہوں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے تورات سے اس پر نقلی دلیل پیش کی کہ یہ جو مسئلہ ہے اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ صرف قرآن میں بیان نہیں ہوا، ہم نے اسے تورات میں بھی بیان کیا تھا۔ اور حضرت نوح کو جو نجات ملی تھی نا، وہ اسی مسئلے کے بیان کرنے کی وجہ سے ملی تھی۔ یہ تینوں آیتیں آپس میں کیا ہو گئیں؟ مربوط ہو گئی ہیں جی۔ اللہ نے گواہی دی پہلی کتابوں میں، اللہ نے گواہی دی پہلے نبیوں پر وحی اتار کے، فرشتوں نے گواہی دی جن کے اذکار توحید سے لبریز ہیں، اور اولو العلم انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کی جو گواہی ہے اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں جی۔ آپ سورت انبیاء میں آئیں جی۔
صفحہ نمبر ہے جی 292۔ سورت کا نام ہے الانبیاء۔ آیت نمبر ہے جی 25۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کی بالکل آخری سطر ہے جی۔ جو لوگ فیس بک کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں یہ جگہ نکالیں جی۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ اور آیت نمبر 25۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے ایک ہی وحی کی تھی کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، فاعبدون، پس عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو۔ تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک جمع ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع فرمائے۔ آپ نے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ کوئی آیتیں اترتی تھیں تو آپ صحابہ سے کہتے تھے ان آیتوں کو فلاں سورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ رکھ دو، تو یہ نبی پاک خود وہ آیتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو یہ جو ترتیب ہے فاتحہ ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ترتیب رکھی ہے اور اسے آپ نے جمع فرمایا ہے۔ پہلے چاروں خلیفہ قرآن کے حافظ ہیں جی۔ اگر آپ کے دور میں قرآن جمع نہیں تھا تو وہ حافظ کس کے تھے؟ ہر سال جبریل میرے نبی کے ساتھ دور کرتے تھے جی۔ ایک دفعہ جبریل پڑھتے، ایک دفعہ آپ پڑھتے، تو معلوم ہوتا ہے قرآن تو جمع تھا، تبھی تو ہر سال دور ہوتا تھا۔ پھر یہ صورتوں کے جو نام ہیں یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں۔ اس سورت کا نام رکھا نبیوں والی سورت۔ سورۃ الانبیاء کا نام کیا رکھا؟ سورۃ الانبیاء، نبیوں والی سورت۔ تو نام رکھنے کی کوئی وجہ تو ہے، فاتحہ کہ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، یا نماز میں قرات کی ابتدا ہوتی ہے، بقرہ گائے کا ذکر ہے، آل عمران کا ذکر ہے، نساء عورتوں کے مسائل کا ذکر ہے، مائدہ دسترخوان کا ذکر ہے، انعام چوپایوں کا ذکر ہے، انفال مال غنیم۔ کوئی نام رکھنے کی وجہ تو ہے نا۔ اس کا نام سورۃ انبیاء کیوں رکھا گیا؟ نبیوں والی سورت۔ کیا اس میں اللہ نے سارے نبیوں کے نام گنے؟ سارے نبیوں کے نام لیے اللہ نے؟ نہیں، اس کا نام نبیوں والی سورت اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے۔ سارے نبیوں کا اس مسئلے پہ کیا تھا؟ اتفاق تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج مسئلہ توحید ہی کو اختلافی سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ توحید بیان کرتا ہے تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ اختلافی مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ توحید سے زیادہ اتفاقی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی اتفاقی مسئلہ ہے وہ توحید ہی ہے جس پر اللہ کے سارے نبی کیا تھے؟
متفق تھے۔ میں نے یہ تھوڑی سی بات مسئلہ الہ کی اہمیت پر آپ کے سامنے رکھی ہے جی۔ اللہ نے اس کی گواہی دی، فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں، اپنے اپنے وقت میں انبیاء اس کی گواہی دیتے رہے، پہلی کتابوں میں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، مسئلہ الہ کی اور شرک کی حقیقت، اس کی سمجھ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ جن لوگوں میں میرے نبی پاک کو بھیجا گیا تھا، مکے کے لوگ، عرب کے لوگ، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے۔ جب تک مکے کے کافروں کے عقائد کا پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک نہ ہمیں شرک کی حقیقت کی سمجھ آ سکتی ہے، اور اس وقت تک نہ ہمیں مسئلہ الہ کی سمجھ آ سکتی ہے۔ سمجھنا یہ ضروری ہے کہ مشرکین مکہ جن میں میرے نبی کو بھیجا گیا ہے، ان کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ عام طور پہ اچھے خاصے لکھے پڑھے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ، ان تک کا خیال یہ بن گیا ہے کہ مکے کے لوگ جو تھے نا، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور اختلاف یہ تھا کہ میرے پیارے پیغمبر ان سے اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے کہ مانو اللہ ہے، یہ اختلاف تھا۔ نہیں جناب، یہ اختلاف نہیں تھا۔ مکے کے لوگ اللہ کی ذات کے قائل تھے، کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے۔ کس کا گھر؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ میرے پیارے پیغمبر کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کو تو مانتے ہیں۔ ایک دلیل ان کے اللہ کے ماننے کی جو میں دینا چاہوں گا، وہ بڑی نفیس دلیل ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ مکے کے لوگ مشرک تھے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو شرک کرے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنا۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ معلوم ہوتا ہے بندہ مشرک بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے، ورنہ اس نے شریک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ مشرک تو تب بننا ہے جب اس نے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی ذات کے وہ کیا تھے؟ قائل تھے۔ کچھ لوگوں کا پھر خیال یہ ہے کہ شاید وہ اللہ کی صفات کے قائل نہیں ہوں گے۔ اللہ کو تو وہ مانتے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کو رازق نہیں مانتے ہوں گے، وہ اللہ کو محیی نہیں مانتے ہوں گے، ممیت نہیں مانتے ہوں گے، بارش برسانے والا نہیں مانتے ہوں، شفائیں دینے والا نہیں مانتے ہوں، خالق نہیں مانتے ہوں گے۔ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے، اور ہمارے آقا منوانا چاہتے تھے کہ مانو اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، محیی ہے، ممیت ہے، مدبر ہے، بارش برسانے والا ہے۔ یہ اختلاف تھا۔ تو جناب یہ بھی اختلاف نہیں تھا۔ مشرکین مکہ اللہ کی صفتوں کے کیا تھے؟ قائل تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے قرآن کی سیر کروا دوں۔ کوئی بندے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، میں آیتوں کے حوالے لکھوا دیتا ہوں آپ کو، لیکن میں وہ جگہیں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ ہمارا اصل موضوع نہ رہ جائے، الہ کا جو مفہوم ہم نے بیان کرنا ہے نا، وہ کہیں رہ نہ جائے۔
آپ جناب سورہ زخرف آیت نمبر 87، چونکہ یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس سے آپ حاصل کر لیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 87، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 61، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 63، سورۃ قصص، سورۃ مومنون آیت نمبر 84، سورۃ مومنون آیت نمبر 86۔ یہ میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے، اس کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ صرف ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا۔ یہ سورۃ یونس میں آئیں جی۔ صفحہ نمبر ہے 192 جی۔ گیارہواں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے یونس، آیت نمبر ہے جی 31۔ قل من یرزقکم من السماء والارض۔ یہ جہاں سوال کا لہجہ ہو وہاں قل کا معنی پوچھنے کا ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر ان سے پوچھ، مشرکین مکہ سے، ابو جہل سے، اپنے مخالفین سے پوچھ، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ آسمان سے بارش برسا کے، سورج کی آتھی کرنوں سے فصلیں پکا کے، اور چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں میں رس بھر کے، اور زمین سے کہ دانے بو کے آ جاتا ہے اور اس کو کونپل کی شکل میں وہ باہر نکالتا ہے اور ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل دیتا ہے۔ ان سے پوچھ کہ تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ پہلا سوال ہے جی، امن یملک السمع والابصار ام منقطع۔ ام منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے سوال کو چھوڑو، انہوں نے کیا جواب دینا ہے، دوسرا سوال کر، امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں قوت بینائی دی ہے؟ کون ہے جس نے قوت سماعت تمہیں دی ہے؟ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ جاندار سے بے جان نکالنے والا کون ہے اور بے جان سے جاندار نکالنے والا کون ہے؟ ان مشرکین مکہ سے پوچھ، سوال کر، زمین و آسمان سے روزی تمہیں کون دیتا ہے؟ کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ اور آخری سوال میں تو اللہ نے ایسا جامع سوال کیا نا، اللہ پوچھنے لگ جاتے، اس سورج کو آتھی کرنیں کس نے بخشی ہیں؟ چاند کو روشنی کس نے بخشی ہے؟ ستاروں کو جگمگانا کس نے سکھایا ہے؟ پہاڑوں کو میخیں بنا کے کس نے ٹھونکا ہے؟ نہریں، دریا، ندیاں، چشمے کس نے؟ یہ سوال اگر کرنے لگ جائیں اللہ تو سارا قرآن تو سوالوں سے بھر جائے۔ اللہ نے سارے سوالوں کا ایک ہی سوال کیا، من یدبر الامر،
اس پوری کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ مدبر کون ہے؟ مطلب تدبیریں کرنے کا یہ ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی شفا پا رہا ہے، کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی رہائی پا رہا ہے، کوئی جیل میں جا رہا ہے، کوئی تختے پہ چڑھ رہا ہے، کوئی تخت پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کسی کی اولاد ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کے ہاں لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیاں کوئی نہیں، کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے کوئی نہیں، کسی کو جوڑے ملا کے دیے، کبھی بارشیں ہونے لگ گئیں، کبھی بارشیں بند ہو گئیں، کبھی فصلیں اچھی ہو گئیں، کبھی فصلیں اچھی نہ ہوئیں، کبھی سردیاں، کبھی گرمیاں، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی رات بڑی دن چھوٹے، کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی، بادلوں کا آنا، اس کا بجلی کا چمکنا، بادلوں کا گرجنا، بارش کا برسنا اور برف باری کا پہاڑوں پہ یہ جو ساری کائنات کی تدبیریں ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ ان مشرکین مکہ سے پوچھ، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ، کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ کن کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ بالکل پاکستانیوں کا نہیں، یہ ابو جہل کا ہو رہا ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، یہیں سے ملنا ہے، یہیں سے مانگنا ہے، یہ داتا ہیں، روزی رساں ہیں، یہ داتا ہیں، دینے والے ہیں۔ ابو جہل کہتا تھا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے رب نے دے رکھا ہے۔ ابو جہل یہ کہتا تھا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے رب نے دے رکھا ہے، میرے کانوں آنکھوں کا مالک میرا رب ہے، روزی رساں میرا رب ہے، یہ ابو جہل کہتا تھا۔ اس کے باوجود وہ مشرک اور یہ محب رسول، یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے جب ابو جہل استغاثہ کرے گا، وہ کہے گا مولا میں کہتا تھا داتا تو ہے، روزی رساں تو ہے، سب کچھ دینے والا تو ہے، میں جہنم میں، اور یہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، یہ جنت میں، یہ تیرے انصاف دے خلاف ہے، یا میں نے بھی انہاں دے نال جنت وچ بھیج، نہیں تو انہاں نوں بھی میرے نال رلا، ان کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ یقین کیجئے جو آج کا شرک ہے نا، مشرکین مکہ میں اس کا تصور بھی کوئی نہیں، نا پتہ نہیں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، میں نے کئی کاروں کے پیچھے لکھا ہوا پڑھا ہے، جو مقدر میں نہیں حسین سے مانگ۔ ابو جہل یہ نہیں کہتا تھا، مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، جو اللہ نے تیرے مقدر میں بھی نہیں نہ لکھا وہ حضرت حسین سے مانگ، تجھے مل جائے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کبھی ابو جہل کو اٹھا کے پاکستان لائے، آتن وکھاویے محب رسول لوگ، اور وہ جو مزاروں اور قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، ابو جہل یہ دیکھے، خدا دی قسمیں حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کناں نوں ہاتھ لا کے نس جائے بے اے تے میرے بھی پیو نکلیں، اے تے میرے بھی پیو نکلیں۔ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ آپ نے پڑھا، میں نے صرف ایک آیت نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی، ورنہ اور جو آیتیں میں نے آپ کو لکھائی ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش، بارش کا برسانا، رات اور دن کا آنا جانا، یہ ساری زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک، یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، میں نے بیان کر دی ہیں، ان آیتوں میں یہ بیان ہو چکا ہے۔ مشرکین مکہ رازق، مالک، محیی، ممیت، مدبر کس کو مانتے تھے؟ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31۔ تو میں کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟
ابو جال کا یہ عقیدہ ہے جو آیت نمبر 31 میں بیان ہو رہا ہے، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کم از کم ابو جہل جتنے مواحد تھے بنو نا، جتنا مواحد ابو جہل تھا نا اتنے مواحد تو بنو نا۔ وہ کہتا تھا مجھے روزی دینے والا کون ہے؟ میری جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ بارش برسان۔ کم از کم اتنے مواحد تو بنو نا جتنا مواحد ابو جہل تھا۔ مشرکین مکہ کا ایک اور عقیدہ دیکھتے ہیں جی، ذرا سورۃ عنکبوت میں آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 365۔ سورت کا نام ہے عنکبوت۔ جس صفحے کو میں نے کھلوایا ہے اس پہ الروم لکھا ہوا ہوگا کیونکہ سورت روم شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر ہے 65۔ سورت عنکبوت کی آیت نمبر 65 جی۔ یہ جو یہاں مضمون بیان ہوا ہے نا جی، میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو سورت یونس میں لے جاتا، سورت بنی اسرائیل میں لے جاتا، سورت انعام میں لے جاتا، سورت لقمان میں لے جاتا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس طرف بھی لے جاؤں۔ بس صرف میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں، لکھنا چاہیں تو کوئی ساتھی لکھ لیں۔ سورت یونس آیت نمبر 22، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 67، سورت انعام آیت نمبر 63۔ ان صورتوں میں مشرکین مکہ کا وہ نظریہ جو یہاں میں ایک آیت صرف نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ذرا اسے سنیں جی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، سورت یونس میں نا اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا جی، وہاں پوری تفصیل کی ہے کہ کشتیاں آتی گرداب میں، چاروں طرف سے موجیں اٹھتی اور ناموافق ہوائیں چلتی، اور انہیں خطرہ ہوتا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ لہریں ہیں، ناموافق ہوائیں چل گئی ہیں اور چاروں طرف سے لہریں اٹھ رہی ہیں اور انہیں خطرہ ہو گیا کہ ہم گھیرے گئے۔ یہ سورت یونس کی آیت نمبر 22 میں اس کی تفصیل ہے جی، یہاں اللہ نے مختصر کر دی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں وہ اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ سارے شریک بھول گئے، نہ حضرت ابراہیم یاد رہے، نہ حضرت اسماعیل یاد رہے، نہ لات منات عزا حبل مناف، کوئی یاد نہیں رہا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں وہ اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ بچا کے لاتا ہے ان کو الی البر، خشکی پر، اس دریا اور سمندر کے کنارے پر، اذا ہم یشرکون، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ کنارے پہ آ کے پھر کہتے ہیں حضرت ابراہیم موڈھا ماریا تے کشتی نکلی نا، وہاں آ کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن عین پانی میں، موجوں میں
جب چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتی ہیں تو مشرکین مکہ خالص پکار کس کی کرتے ہیں؟ سورۃ عنکبوت ہے جی۔ فیس بک کے ذریعے جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہمارا کام ہے بتانا، سمجھانا، پیار سے سمجھانا۔ جن احباب تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، کوئی مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں سن رہی ہیں یا سنیں گی آئندہ، وہ نکالیں قرآن، اور جس عالم کا ترجمہ ان کے گھر میں ہے وہ اٹھائیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جس کا ترجمہ بھی ہے وہ اٹھائیں، پڑھے تو صحیح قرآن۔ مشرکین مکہ کشتیوں میں، طوفانوں میں گھر کر دعو اللہ، پکارتے ہیں وہ اللہ کو، مخلصین، خالص اس کے لیے پکار، سب بھول گئے، کنارے پہ آ کے شرک کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں عین کشتیوں میں کس کو پکارا جاتا ہے؟ بہاو الحق بیڑا دھک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ وہ چشتی نال کشتی جوڑیا نے، یہ بھی سمجھنے نہیں آئی بھی کشتی نہیں کشتی ہوتا ہے۔ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، مولا علی میری کشتی پار لگا۔ تو مشرکین مکہ کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ وہ عین موجوں میں گھر کر، جب انہیں سمجھ آتی تھی کہ اب موجیں ہم چاروں طرف سے لپیٹ میں آ گئے، تو وہ خالص پکار کس کی کیا کرتے تھے۔ اور یہاں کہانیاں گھڑی جاتی، بارات جا رہی ہے، مائی نے نیاز نہیں دی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا، انہوں نے پوری بارات کو غرق کر دی، دولہا بھی، دلہن بھی، باراتی بھی، سب۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ جی۔ 12 سال کے بعد انہوں نے کنارے لگا، وہ ساری کشتی برات سمیت نکالی، سارے زندے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی بڑی طاقت ہے جی، بزرگوں دی بڑی طاقت ہے۔ 12 سال کے بعد پوری برات زندہ ہو گئی اور کشتی باہر نکل۔ میں کہتا ہوں الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، یار اس طبقے میں کوئی عقل مند بندہ، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی کالج کا لڑکا، کوئی دنیاوی تعلیم عقل کے معیار پہ تولتا، مولانا سے پوچھتا مولانا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کون سا دریا تھا، دولہے کا نام کیا تھا، کہاں سے بارات آئی تھی، کہاں گئی تھی؟ نو یؤمنون بالغیب، جو خطیب صاحب کہتے چلے گئے پبلک مانتی چلی، کسی نے عقل کے معیار پہ بھی نہیں سنا۔ جب یہ بارات غرق ہو گئی، ڈوب گئے، مر گئے، جہاں سے بارات چلی تھی وہاں پتہ چلا کہ ہماری بارات تو غرق ہو گئی، سارے بندے ڈوب گئے ہیں، مر کھپ گئے۔ ان کی جو بیویاں تھیں انہوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لی، وہ تو مر جو گئے، ڈوب جو گئے، انہوں نے آگے نکاح کر لیے۔ 12 سال تو بعد زندہ ہو کے یہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا بھی اے زنانیاں تے ساڈیاں نے، انہوں نے آکھا تسی مر کھپ گئے ساؤ، تسی کتھوں نکل کے آ گئے ہو؟ یہ تے مولوی جی بڑا رولا پہ ہونا، گل پھر تھانے پہنچی ہونی، بے فیصلہ کرو یہ بیویاں کس دیاں نے۔ نو، کسی نے نہیں سوچنا، بس پڑھی پڑھائی قوم ہے، 12 سال ڈبو دیا، 12 سال کے بعد کنارے لگا۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ان سے واقف ہیں کہ نہیں، حافظ اللہ داس سے، حافظ اللہ داس سے، گجرات کے علاقے کے۔
شنید یہ ہے کہ حضرت شاہ جی اور حضرت شیخ القرآن کو انہوں نے گود میں کھلایا تھا، لیکن میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، بابا الاداد حافظ الاداد کو میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے، بڑے حاضر دماغ اور بڑے مزاح طبیعت میں مزاح۔ انہوں نے سنایا کہ جمعرات کا دن تھا تو میں اور حضرت شاہ جی اور حضرت شیخ القرآن ایک جلسے سے واپس آ رہے تھے، تھوڑا سا سفر کشتی کا تھا، ہم تینوں کشتی میں بیٹھ گئے، کچھ آگے گئے نا تو ذرا ناموافق سی ہوائیں چلیں، لہریں اٹھیں، کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی، ملا نے ہاتھ پیر پھول گئے۔ تو بابا الاداد کہتا ہے جتنے لوگ کشتی میں تھے نا وہ بغداد کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، سورے بغداد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ بابا الاداد کہتا ہے پہلے میں دیکھتا رہا، پھر میں کھڑا ہوا، میں نے ان کی طرف ہاتھ باندھ لی، انہوں نے بغداد کی طرف، میں نے ان کی طرف۔ انہوں نے کہا بابا تین کیے، تو ہماری طرف ہاتھ باندھتا ہے؟ تو میں نے کہا آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، میں نے گجرات کے فلاں دیہات میں پڑھانا ہے، شاہ جی نے گجرات پڑھانا ہے، شیخ نے پنڈی پڑھانا ہے، کہیں ایو جہ بندے نو پکارو جڑا کل تک کڈے، جس نو تسی آواز لا رہے ہو نا اس دی عادت میں جاننا، اے پہلے 12 سال بڑیندا پھر مرضی پاوس تے کٹدا۔ کس سے جوڑے ہوئے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن نے ذکر کیا، عین کشتیوں میں گھر کے، ناموافق ہواؤں میں گھر کے وہ خالص پکار کرتے تھے، کس کی؟ اللہ کی پکار کرتے تھے۔ بھائی میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، ایک جگہ البتہ میں ضرور دکھاؤں گا جی، یہ سورۃ مومنون ہے جی، سورۃ مومنون، صفحہ نمبر ہے 314 جی۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر ہے جی 88۔ لیکن آیت نمبر 88 سے پہلے جو 2 آیتیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی، چلو صفحہ جو نکل آیا ہے سامنے اس کو بھی دیکھتے ہیں جی۔ آیت نمبر 84 پہ چلے جائیں جی، اس سے 2-3 سطریں اوپر ہیں جی۔ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، میرے پیغمبر ان سے پوچھ کس کے لیے ہے زمین، وَمَنْ فِيهَا، اور جو کوئی زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین کس کی ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ کے لیے۔ اگلا سوال سنیے، قل من رب السماوات السبع، میرے پیغمبر پوچھ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور کون مالک ہے عرش عظیم کا، سیقولون للہ، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ۔ قل افلا تتقون، اس کا جو معنی ہمارے شیخ کرتے ہیں نا جی، وہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ اللہ نبی پاک کے ذریعے پوچھوا رہے ہیں زمین کا مالک کون ہے، جو کوئی زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے، آسمانوں کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں للہ، للہ، ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کل، تو میرے پیغمبر اب آپ کہیں نا
اگر یہ سب کچھ مانتے ہو افلا تتقون تو شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ اگر یہ سب کچھ مانتے ہو تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، میرے پیغمبر ان سے پوچھ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی؟ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ بچا لیتا ہے، وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ کون ہے وہ؟ زمین و آسمان کی بادشاہی، ہر چیز کی بادشاہی اس کے پاس ہے، ملک اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے، وہ بچا لیتا ہے، پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ہے؟ سیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے للہ، یہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ مشرکین مکہ کا نظریہ ذکر کیا گیا۔ ہمارے ہاں شعر پڑھے جاتے ہیں، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہاں یہ شعر پڑھے جاتے ہیں، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور ابو جہل کا عقیدہ ذکر ہو رہا ہے، نہیں، پناہ وہی دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ یہ ہم نے مشرکین مکہ کے عقائد کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کر لی ہے جی۔ میں نے مختلف آیتوں کے حوالے بھی آپ کو لکھوا دیے۔ مشرکین مکہ کا کیا نظریہ تھا، کیا عقیدہ تھا کہ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، بارش برسانے والا، زمین و آسمان کا مالک، پیدا کرنے والا، یہ سب کچھ وہ کیا مانتے تھے؟ کون ہے؟ اللہ۔ پکارتے کس کو تھے؟ اللہ کو۔ اور کشتیوں میں بیٹھ کر خالص پکار کس کی کیا کرتے تھے؟ اللہ کی۔ تھوڑا سا ان کے اعمال کے بارے میں ذکر کریں گے، آگے میں ایک اور جگہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں عمل بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، لیکن تھوڑا سا ان کے اعمال کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اعمال ان کے کیا تھے؟ دیکھیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات گئی، میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ وسوسہ گھوم لیتا ہے، ویسے گھوم جاتا ہے، اگرچہ وہ میرے دل میں نہیں بات اترتی، لیکن ذہن میں گھومتا ہے کہ سلوار آدھی پنڈلی تک ہے، کرتا بڑا لمبا پہنا ہوا ہے، جیب میں مسواک ہے، سر پہ ایک مخصوص رنگ کی پگڑی ہے، کاندھے پہ رومال ہے، صبح کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، چلو بھائی نماز کے لیے، چلو بھائی نماز کے لیے، اور مدینے سے پیار ہے، وہ ایک دوسرے کو بلاتے کہتے ہیں مدینہ، پیار ہے، سنت پہ عمل، سنت کے مطابق کھانا، چہرے پہ داڑھی، زلفیں، تو کبھی کبھی دل میں جاتا ہے ایڈے متقی، یہ بھی جہنم میں جان گے، حالت تو دیکھو ان کی۔ لیکن جب ہم مشرکین مکہ کا تقوی دیکھتے ہیں نا، پھر ہمارے سارے اشکال ختم ہو جاتے کہ نہیں، شرک رائی کے دانے کے برابر آ جائے نا تو یہ تقوی وت کا کام نہیں آتا، جتنے بھی ڈر پیدا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر، اللہ اکبر۔ عمل دیکھو، عمل، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، من بنا للہ مسجدا، یہ تنوین جو ہے یہ قلت کے لیے کر لیں، بن اللہ لہ بیتا، یہ تنوین عظمت کے لیے کر لیں۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے عظیم الشان محل بنا دے، ہے نا حدیث ہے۔
ابو داؤد کی حدیث ہے، جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی. اللہ اکبر. پرندے کا گھونسلہ کتنے فٹ کا ہوتا ہے جی؟ 4 انچ. سونے کی تاروں سے بنتا ہے، ریشمی دھاگے سے بنتا ہے، تنکے، سیبے، پتے. جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا. یہ عام مسجد ہے، عام. اور میں تو اسے بڑا وسیع کرتا ہوں کہ اللہ منصف ہے، اللہ کے ہاں عدل ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد کے لیے لاکھ روپیہ دے رہا ہے تو اللہ اس کو تو جنت میں مکان دے دے، اور ایک دہاڑی دار 500 روپے دہاڑی کرتا ہے وہ 10 روپے دے رہا ہے تو اللہ کہے نہیں نہیں اس نے کوئی شے نہیں دینی، اس نے 10 روپے. نہ، اللہ کے عدل کے خلاف، اللہ کے انصاف کے خلاف. اپنی طاقت کے مطابق. اگر کسی کی طاقت ہے نا ایک تگاری ریت دینے کی، صرف ایک تگاری ریت، بیچارے کی طاقت اتنی ہے، یا 50 اینٹیں یا 1 گٹو سیمنٹ، جس نے اتنی خدمت بھی مسجد کی تعمیر میں کی نا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دے. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. مشرکین مکہ نے عام مسجد نہیں بنائی تھی، بیت اللہ کی تعمیر کی جناب. اس کا مطلب ہوا 1,00,000 مسجدیں بنائی انہوں نے کہ وہاں ایک نماز پڑھو تو کتنے نمازوں کا ثواب ہے. معلوم ہوتا انہوں نے 1,00,000 مسجدیں بنا دیں، تعمیر کی انہوں نے. لیکن اس تعمیر کے لیے جو انہوں نے چندہ مانگا نا، وہ ہے اصل بات. چندہ تو ہم بھی مانگتے ہیں، یہ جو علماء میرے ارد گرد بیٹھے ہیں چندے یہ بھی مانگتے ہیں. مدرسے کا چندہ، مسجد کا چندہ، جماعت کا چندہ، کوئی جلسہ ہو گیا تو چندہ. اس کے سوا تو نہ مدرسے چلتے ہیں نہ دین کا کام آگے چلتا ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں. ویسے بھی بڑا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. صفہ پہ جو صحابہ رہتے تھے وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، کچھ غریب تھے، کچھ مسافر تھے، حضرت ابو ہریرہ جیسے. تو وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، میرے نبی سے حدیثیں سنتے رہتے تھے. تو مدینے کے لوگ جو تھے نا، وہ کھجوروں کے خوشے، ٹہنیاں توڑ توڑ کے نا مسجد نبوی میں لاتے، ستونوں کے ساتھ باندھ دیتے. مسجد نبوی مدینے کے لوگ تو وہ غریب صحابہ وہ کھجوریں جو ہیں توڑ توڑ کے کھاتے رہتے تھے. تو پرانا وتیرہ ہے کہ باہر کے لوگ آ کے شہر میں علم حاصل کریں اور شہر والے ان کی کیا کریں؟ خدمت کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں. یہ پرانا یعنی اس وقت سے یہ رسم اور رواج اور یہ اچھا عمل اس وقت سے جاری ہے. تو چندہ تو مجبوری ہے نا، ہر ایک نے مانگنا ہے. لیکن جس طرح مشرکین مکہ نے مانگا نا، اس طرح کون نہیں مانگتا. یہ بخاری میں ہے جی، صفحہ 215 جلد پہلی ہے بخاری میں. عمدۃ القاری نے اس کو پھر نقل کیا 9ویں جلد میں، صفحہ نمبر 219 ہے جی. مشرکین مکہ نے کہا بیت اللہ بنانا ہے، ہر برادری اور ہر خاندان کے لوگ چندہ دیں، لیکن حلال کی کمائی میں سے دینا، حرام کی کمائی ہم نے بیت اللہ پہ نہیں لگا. یہ جو قید لگا رہے ہیں کس سے ڈر رہے ہیں؟ کس کا خوف ہے؟ کہ حرام کی کمائی جو ہے نا یہ ہم نے نہیں لگا. کیوں جی؟ آج کوئی چندہ مانگتے ہوئے یہ شرط لگاتا میرے سمیت؟ کیوں نہیں لگاتا؟ اسے پتہ ہے میں شرط لائی نا لبنا کچھ بھی نہیں لبنا. تو ہم کہتے ہیں آن دو جڑے آندے نے. ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی. ان کا تقوی آپ دیکھیں، ڈر دیکھیں. حرام کی کمائی سے نہیں. چندہ اکٹھا ہو گیا
جائزہ لیا گیا، بیت اللہ کی چھت بڑی تھی، چندہ تھوڑا تھا، پھر میٹنگ بیٹھ گئی، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر دو، حرام کی کمائی نہیں لگا۔ یہ جو حتیم کا ایریا باہر نکلا ہے، حتیم، یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں بیت اللہ کے اندر شامل تھا۔ یہ کس نے باہر نکالا تھا؟ مشرکین نے۔ کیوں نکالا تھا؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسے تھوڑے تھے اور چھت بڑی تھی، انہوں نے ایریا چھوٹا کر لیا، حرام کی کمائی انہوں نے اس پر خرچ نہیں کی۔ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اس کے باوجود جہنمی ہیں کہ شرک کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو ان کے حاجیوں کا ستو پلانا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے جی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ حاجیوں کو ستو پلانا، مسجد حرام کو تعمیر کرنا، اور دوسرا معنی عمارت کا ہوتا ہے آباد کرنا، بیت اللہ کو تعمیر کرنا اور بیت اللہ کو آباد کرنا۔ آباد کرنے کا مطلب یہ اس کی صفائی کا خیال کرنا، باہر سے آنے والے لوگوں کا انتظام و انصرام کرنا، جو عمرے کے لیے آ رہے ہیں ان کو کھانے پینے کی چیزیں دینا، یہ ساری چیزیں مشرکین مکہ میں کیا تھیں؟ موجود تھیں۔ بچوں کو ختنہ بٹھا رہے ہیں، لبیں کاٹ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یہ سارے کام کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر جو باتیں ہیں، اس کے باوجود مشرک ہیں، یہ کوئی عمل اللہ کے ہاں کاموں نہیں آئے، یہ ان کی عملی زندگی ہے۔ اس کے لیے میں طلباء سے اور جو علماء ہیں میں سفارش کروں گا، حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ضرور مطالعہ کیا۔ انہوں نے اس پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے۔ مشرکین مکہ کا اعتکاف بیٹھنا، مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا حج کرنا، مشرکین مکہ کا شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، مشرکین مکہ کا حرمت والے مہینوں کا ادب کرنا، یہ ساری باتیں، اس کی بڑی تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ، ان کی جو کتاب ہے معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ مشرکین مکہ اپنی پیداوار میں جو ان کی کھجوریں ہوتی، اناج ہوتا، اس میں سے اور اپنے جانوروں میں سے بطور نظر و نیاز ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالا کرتے تھے۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے یا اللہ کے نام کی نظریں نہیں دیتے تھے یا نیازیں نہیں دیتے تھے، اپنی پیداوار میں اور اپنے چوپایوں میں ایک حصہ اللہ کے نام پر بطور نظر و نیاز دیا کرتے تھے۔ ذرا آئیے جی سورۃ انعام میں، صفحہ نمبر ہے جی 132، صفحہ نمبر ہے 132 جی۔ آٹھواں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے اس چیز میں سے جو اللہ نے پیدا کی، کھیتیاں، چوپائے،
جو اللہ نے کھیتیاں بنائیں پھیلائیں پیدا کیں چوپائے پھیلائے پیدا کیے اس میں سے وہ ٹھہراتے ہیں نصیباً ایک حصہ فقالو پھر وہ کہتے ہیں ھذا للہ یہ حصہ کس کے لیے ہے وَھذا لِشُرَکَائِنَا اور یہ دوسرا حصہ ہے ہمارے شریکوں جی نظر اللہ نیاز حسین نظر اللہ نیاز حسین وہ سمجھتے ہیں بھئی نظر کوئی اور چیز ہے نیاز کوئی اور چیز ہے نا جس چیز کا نام عربی میں نظر ہے اسی چیز کا نام فارسی میں نیاز ہے دونوں کا مفہوم ایک ہے میں اگر وقت مجھے ملا اور میں مالی عبادت کی طرف پہنچ گیا ایک عبادت کی قسم مالی عبادت ہے وہاں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ عربی میں اسے نظر کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو کیا کہہ دیتے ہیں نیاز دونوں کا معنی ایک ہے النظر عبادت بحر الرائق نے لکھا فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر قبیح و شرک صریح اور غیر اللہ کی جو عبادت ہے وہ واضح کفر ہے واضح شرک ہے کیوں ہم نے کلمے میں کہا ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں تو نظر و نیاز تو عبادت ہے وہ ٹھہراتی ہیں ایک حصہ اپنی پیداوار میں سے اور اپنے چوپایوں اور ڈنگروں میں سے وہ کہتے ہیں ھذا للہ یہ حصہ ہے اللہ کے لیے بزعمہم ان کے گمان میں وَھذا لِشُرَکَائِنَا اور یہ دوسرا حصہ ہے ہمارے شریکوں الگ الگ حصہ نکال دیا اس کو ذرا سمجھیں گے آپ الگ الگ حصہ نکال دیا اتنی کھجوروں کی بوریاں اللہ کے نام کی اتنی کھجوروں کی بوریاں ہمارے معبودوں کے نام کی پھر انہوں نے تقسیم کیا کیا باہر سے جو مہمان آئیں گے نا ان کو اللہ والے حصے میں سے کھلائیں گے انہیں اللہ والے حصے میں سے کھلائیں گے جو باہر کے حاجی آئیں گے اور یہ جو شریکوں والا حصہ ہے نا یہ غریبوں مسکینوں یتیموں فقیروں ان کو کھلائیں گے اس طرح انہوں نے تقسیم کر دی آگے سنیے فما کان لشرکائہم جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا وہ جو غریبوں مسکینوں یتیموں مسکینوں کے لیے بوریاں رکھی گئی تھیں ھذا لشرکائنا جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا فلا یصل الی اللہ وہ اللہ والے حصے کی طرف نہیں جاتا تھا کیا مطلب کبھی یہ حصہ ختم ہو گیا یہ کھجوریں ختم ہو گئیں حاجی باہر کے مہمان آ گئے اس حصے میں سے نکال کے اس حصے میں ڈالنا وہ کہتے تھے نہیں بزرگاں دی مار پہ جائے گی بزرگاں دی مار پہ جائے گی وما کان للہ اور جو حصہ ہوتا تھا اللہ کا فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شریک یعنی یہ حصہ کبھی کم ہو گیا غریبوں مسکینوں یتیموں کی تقسیم والا یہ کم ہو گیا نا وہ کہتے تھے اللہ والے حصے سے نکال لو نا خیر و بے پرواہ اس میں سے نکال لو سا ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں اپنے شریکوں سے ڈر رہے ہیں وہ حصہ ادھر نہیں لانا اور یہ حصہ ادھر چلا جائے تو خیر ہے اللہ بے پرواہ حضرت شیخ القرآن جب اسے بیان کرتے تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سن 1964-65 میں ایوب خان نے انہیں پنڈی سے ضلع بدر کر دیا تھا ضلع بدر کر 16 مہینے حضرت شیخ القرآن اپنے پنڈ رہے تھے دریا آبائی جو ان کا قصبہ تھا دریا 16 مہینے ایوب خان نے انہیں ضلع بدر کیا تھا انہوں نے بڑا زبردست ایک جملہ بولا تھا حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ پر بہادری ختم تھی
जुर्रत, इस्तिकामत, हक को बयान करना और कोई खौफ नहीं, दिल में किसी किस्म का खौफ। ललकारना वहां बैठ के पिंडी के मरकज में हुकूमती एहलकारों को ललकारना आसान था। हम पढ़ते थे जब, तो पीपल पार्टी का दौर था, तो एक उनका वज़ीर होता था खुर्शीद हसन मीर, वो भी पिंडी का था। तो उसने हज़रत शेखुल कुरान के मुताल्लिक़ कहा भाई इन्होंने मस्जिद जो कढ़ना, औकाफ़ की मस्जिद है, ये हर जुमे पे हमें रगड़ा लगाते हैं, हर जुमे पे हमें रगड़ा लगाते हैं, इन्होंने मस्जिद जो कढ़ना। हज़रत शेखुल कुरान ने जुमे पे तकरीर की, मज़ा ही आ गया। हज़रत शेखुल कुरान ने कहा खुर्शीद हसन मीर हो, तुम्हें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं निकल जाता हूँ। तू एक दफ़ा मुझे बता के राजा बाज़ार से गुज़र के दिखा, गुज़र तो मुझे बता सही कि मैं वहाँ से गुज़रने लगा हूँ। ये तू राजा बाज़ार चो गुज़र जाए ना, मैं मसीह छड़ देनी। तो बहादरी और शुजात उन पर ख़त्म थी। तो वो दरिया आ गए 16 महीने। उस वक़्त ऊपर वाले स्पीकर चलते थे, हज़रत शेख सुबह के टाइम दरस देते थे, ऊपर वाले स्पीकर चल रहे हैं, पूरा पिंड सुन रहा है। तो हज़रत शेख कहते हैं मैंने एक दिन यही आयतें पढ़ी ना, तो बाद में एक ज़िम्मेदार आ गए, मलक, एक दूसरे को जानते तो थे ना सब सारे। तो वो कहता है मौलाना ये जो तुसी पढ़े आए कुरान है? मैंने कहा कुरान है। उसने कहा ये तो मैं भी करता हूं, ये काम तो मैं भी करता हूं। मैंने कुछ क्यारियां रखी हुई हैं अल्लाह के नाम की अपनी ज़मीन में, ये क्यारियां अल्लाह के नाम की, और कुछ क्यारियां मैंने रखी हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की, ये उनकी नियाज है। और मैंने अपने नौकरों से और बेटों से कहा है कि कभी बकरियां चरने के लिए आए ना, अल्लाह आली क्यारियां टुर जान ते खैर है, लेकिन ख्याल करना ए जेड़े शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली क्यारियां ना, इस पासे बकरियां, ये तो मैं भी करता हूँ। तो हज़रत शेख कहते हैं जब मैंने उसे समझाया, अल्लाह ने उसे मुवाहिद बना दिया, समझ। वहाँ बड़ा फ़ायदा हुआ था हज़रत शेखुल कुरान के उस दरसों से ना। बाद में तो हज़रत शेखुल कुरान कहते थे कि शुक्र है मैं ज़िला बदर हुआ, मेरे पिंड का मुझ पर कर्जा था, मैंने अपने पिंड वालों को उस तरह नहीं सुनाया था। फिर वहाँ दौरा तफसीर वहीं हुआ, जुमा वहीं, और पिंडी सारा फिर दरिया होता था। जुमे के दिन पिंडी के सारे लोग दरिया होते थे। तो हज़रत शेखुल कुरान फरमाते थे कि मैंने दरस दिया, मैंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि उनके यहाँ औलाद नहीं थी और उन्होंने बेटा अल्लाह से मांगा, फिर अल्लाह ने उन्हें याहया बेटा दे दिया। तो मैंने जब ये वाक़या सूरत मरियम बयान की ना, तो एक मलक साहब आ गए। तो मुझे वो मलक कहते हैं मौलाना ये कुरान है, ये जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ ना, इस पे ताज्जुब ना किया करो, बेचारे लोगों को कुरान का कोई पता नहीं। ये मेरे साथ बीती है, मेरे साथ। मेरी मस्जिद में तबलीगी जमात के अफराद आ गए कराची से, बड़े पढ़े लिखे, पैसों वाले, दौलत वाले, अच्छे बड़े मुअज़्ज़ज़ घरानों के। तो मेरी आदत है, रमज़ान का महीना था, रमज़ान का, तो मेरी आदत है कि रमज़ान के तमाम जुम्मों पे मैं तौहीद बयान करता हूँ, कोई और मौजू बयान नहीं करता। क्यों? नए नए लोग आए होते जिन्हें कभी मसीहत वड़े भी नहीं, रमज़ान में तो वो आते हैं। तो मैं चाहता हूँ किसी की अकीदे की इस्लाह, किसी को तौहीद समझ आए, तो मैं चारों पाँचों जुमे जो हो ना वो सब तौहीद बयान करता। तो रमज़ान का महीना था, मैंने जुमा पढ़ाया, मैंने तौहीद बयान की। रात मेरी एक मस्जिद में, 2 मस्जिदों में मेरा बयान था, तो मुझे उनमें से 3 बंदे कहने लगे अगर इजाज़त हो तो हम आपके साथ आ जाएं सुनने के लिए। मैंने कहा आओ। वो मेरे साथ चले गए। मैंने वहाँ तकरीर करके 30 किलोमीटर दूर जाके, शाहपुर एक तहसील है हमारी, वहाँ मैंने जाके बयान करना था। उन्होंने कहा अगर इजाज़त हो तो हम वहाँ भी आ जाएं। मैंने कहा आओ। वो आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना ज़िंदगी में हमने कुरान पहली मर्तबा सुना, हमें तो पता ही नहीं था।
ہمیں تو سنایا ہی کسی نے نہیں. تو بیچارے لوگوں کو قرآن سنایا ہی نہیں گیا. انہیں سیف الملوک وارث شاہ کی ہیر، قصے، کہانیاں، موضوع، روایتاں، اور ہمارے دیوبندی کہلانے والے وہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور بندہ قبرستان گیا، ایک قبر پہ کھڑا ہو سکا، السلام علیکم یا اہل القبور، ہو سکا جا کسی مردے نو جا کے کر. تو اندر سے آواز آئی، انہوں دا بیڑا غرق ہویا انہوں دا. تو کیا لوگوں کو کیا سنا رہے ہو، کیا پڑھا رہے ہیں لوگوں کو؟ تو وہ ملک آ گیا تو وہ مجھے کہتا ہے یہ قرآن ہے؟ میں کہا ہاں، حضرت زکریا کا واقعہ ہے. تو مجھے کہتا ہے جی میرے پیر صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں میں پتر دیاں گا، میری اولاد کوئی نہیں جی. تو وہ کہتے ہیں میں پتر دینا تین تے مجھ لینی ہے. مجھ سمجھ دیو، بھینس پتر میں دینا. اور میں آکھیا انہاں دے ہاتھ ککھ بھی نہیں، اس نے کیا دینا ہے؟ حضرت زکریا رب سے مانگ رہے ہیں. اس ملک کو بات سمجھ آ گئی. اور یہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا چودھری، انہوں نے مسئلہ سمجھ آ جائے نا تو پھر یہ بڑے دھڑلے کے مواعد بنتے، سمجھ آ. حضرت شیخ کہتے ہیں وہ پیر صاحب ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد آتے تھے، مریدوں کے گھر چکر لگاتے تھے. وہ جو پیر صاحب آئے نا، اس مرید کے گھر بھی آنے لگے، 7 8 10 مرید بھی ہیں. دروازے سے اندر داخل ہونے ہو سکا، پیچھا کھلو، پیچھے ہٹ، اندر میری بیوی ہے. اس نے دیکھا، اس نے کہا میں تیرا پیر ہاں. اس نے کہا پیر دی پیر، پیچھے ہٹ. تو مریدوں کو کہتا ہے اس نو کی ہویا؟ انہوں نے کہا اے شیخ القرآن کول ٹر گیا ہی. شیخ القرآن، شیخ اور القرآن، انہوں نے اسے قرآن کا جام پلا دیا ہے. پھر حضرت شیخ کہتے ہیں اللہ نے اس کو بیٹا دیا. تو میرے پاس آتا تھا تو کہتا استاد جی اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی. اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی. تو مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے مال میں سے، پیداوار میں سے، اپنے جانوروں میں سے بطور نظر و نیاز حصہ نکالا کرتے تھے. کس کے نام کا؟ اللہ کا. ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام کا. سورۃ انعام کی آیت نمبر 109 میں اللہ نے ذکر کیا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، قسمیں کھاتے ہیں کس کی؟ اللہ کے نام کی. وہ کیا کھایا کرتے تھے؟ قسمیں بھی کھایا کرتے تھے. آئیے میں نے ایک بنیاد بنا دی اور بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو کئی دنوں کا سبق جو ہے وہ میں نے آپ کو صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سارا سمجھا دیا. مشرکین مکہ کے عقائد میں نے آپ کو بتا دیے، مشرکین مکہ کی عملی حالت میں نے آپ کو بتا دی. میں نے بتایا کہ مشرکین مکہ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر اللہ کو مانتے تھے. مشرکین مکہ اللہ کی پکار بھی کرتے تھے، اور کشتیوں میں جب گرداب میں آ جاتے تو خالص پکار کس کی کرتے تھے؟ اس میں وہ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، خالص اللہ کی پکار کیا کرتے تھے. تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اختلاف کس چیز میں تھا؟ یہ سوال پیدا ہوا. اگر وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو خالق، مالک، رازق بھی مانتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، نظریں بھی دیتے ہیں، نیازیں بھی دیتے ہیں، بیت اللہ بھی بناتے ہیں، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے ہیں، تو پھر اختلاف کس نقطے میں تھا؟ بس یہ سمجھنے کی بات ہے. اختلاف تھا مسئلہ الہ میں. کس میں اختلاف تھا؟ الہ میں. الہ میں. ابھی آپ بس سنتے چلے جائیں، میں جب الہ کی تفصیل کروں گا نا، الہ کون ہوتا ہے، پھر وہاں جا کے ہم بات کو انشاءاللہ کل کھول دیں گے انشاءاللہ.
اگر آپ وقت پہ آئے اور ہمیں ٹائم بھی زیادہ مل گیا تو اختلاف تھا الہ میں. کیا؟ میرے آقا منوانا چاہتے تھے اللہ ہی الہ ہے، یہ منوانا چاہتے تھے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں، اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ. اختلاف تھا مسئلہ الہ میں. میرے آقا کہتے تھے اللہ ہی الہ، لا الہ الا اللہ. یہ نہیں ہے دعوت کہ اللہ الہ ہے، نہ. اگر یہ دعوت ہوتی تو پھر کلمہ ہوتا اللہ الہ، یہ کلمہ ہونا تھا. اللہ الہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، کلمہ یوں ہونا چاہیے تھا. لیکن صرف یہ نہیں منوانا کہ اللہ الہ ہے. کتنے لوگ سمجھ پائیں گے الا اللہ بعد میں ہے، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا. یہ منوانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ الہ ہے. یہ تو مشرکین مکہ مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ بھی، اللہ کے علاوہ اور بھی. میرے نبی کہتے تھے نہیں، لا الہ الا اللہ. یہ ہے اصل توحید، یہ ہے اصل توحید. یہ بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں کسی کے بس کی بات. یہ اللہ نے اشاعت و توحید والوں کی قسمت میں کر دی. یہ ہماری قسمت میں اللہ نے کی ہے، یہ ہماری قسمت میں اللہ نے کی، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں توحید بیان ہو رہی ہے، انار کے دانے دیکھو اور سیب کا ذائقہ دیکھو اور موسمی کا ذائقہ دیکھو، پھول کا رنگ دیکھو، جانوروں کے رنگ دیکھو، اڑتے ہوئے پرندے دیکھو، آنے والے بادل دیکھو، برسنے والی بارش دیکھو، زمین بچھی ہے، آسمان تنا ہوا ہے. ہم نے توحید بیان کی ہے. میں نے کہا ہے تے توحید پر ابو جہل علی ہے تے صحیح، لیکن کون سی توحید ہے؟ ان ساری باتوں کو تو ابو جہل مانتا تھا، اس کا کوئی وہ انکاری تھا؟ میں نے ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ ساری باتیں تو ابو جہل مانتا ہے. یہ توحید ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں الا اللہ. الہ ہے تو صرف کون ہے؟ یہ میرے نبی منوانا چاہتے ہیں. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی اور اللہ کے علاوہ اور بھی. یہ ہے اختلاف. آئیے ایک جگہ دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 404، صفحہ نمبر ہے 404، 23واں پارہ ہے جی. سورہ صافات ہے جی، آیت نمبر 35 ہے جی. جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے اس کی پہلی سطر ہے جی. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. بے شک وہ کیا تھے؟ جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو وہ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، منہ موڑتے تھے اس جملے کو سن کے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو
کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر؟ کس چیز میں اختلاف ہے؟ انہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر؟ یہ جو وہ نبی پاک کو کہتے تھے نا شاعر، یہ اپنے مقتدیوں کو، ماتحت لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ماتحت لوگ جب متاثر ہوتے تھے نا میرے نبی کی بات سے اور میرے نبی کے بیان سے، تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کو مطمئن کرتے تھے۔ شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے، تو وہ مطمئن کرتے تھے۔ تو میرے نبی کو شاعر کہنے لگے، میرے نبی کو مجنون کہنے لگے۔ اختلاف اس مسئلے میں تھا کہ میرے نبی کہتے تھے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا آگے آئیے جی، سورہ صاد ہے جی، صفحہ نمبر ہے 409۔ صفحہ نمبر 409، سورت کا نام ہے صاد، آیت نمبر ہے 4۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان مشرکین نے تعجب کیا کہ آ گیا ہے ان کے پاس ایک آگاہ کرنے والا، منہم انہی میں سے۔ منذر کا میں نے آگاہ کیا جی، ورنہ لوگ میں نے ڈرانے والا کرتے ہیں، ڈرانے والا، میں نے وہ معنی نہیں کیا۔ انذار سے ہے، انذار، آگاہ کرنا۔ ڈرانے میں تھوڑی سی نا پائی جاتی ہے، لفظ کوئی اچھے معلوم نہیں ہوتے، ڈرانا تو لوگوں کا ذہن اور طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ڈرانے کا معنی کیا نا جی، وہ ڈرانا وہ ہے جو ماں اپنے بچوں کو ڈراتی ہے۔ ایک تو ڈاکو ڈراتے ہیں، قاتل ڈراتے ہیں، وہ برا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، وہ اسے کہتی ہے اگ دے نیڑے نہیں جانا، چاقواں تے چھریاں نال نہیں کھیڑنا، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا۔ اس ڈرانے میں شفقت ہے، اس ڈرانے میں پیار ہے۔ میرا نبی بھی اسی معنی میں ہے ڈرانے والا۔ یہ کام کرو گے تو جہنم ہے، یہ کام چھوڑ دو ورنہ آگے آگ ہے، یہ شفقت والا ڈرانا۔ لیکن میں نے کیا آگاہ کرنا۔ انہیں تعجب ہو گیا کہ ایک آگاہ کرنے والا، بتانے والا ان کے پاس آ گیا ہے انہی میں سے۔ تعجب اس بات پہ ہوا کہ بشر نبی کیسے ہو گیا، اس پر تعجب ہوا انہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے، انہی کی برادری کا آدمی ہے جس کے دادے کو، باپ کو، چچا کو، اہلیہ کو، پھوپھیوں کو، سب کو ہم جانتے ہیں، تجارت کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، بچے ہیں، آل اولاد ہے۔ انہی میں سے ایک آدمی کو نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا گیا۔ اس پر انہیں تعجب ہوا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے هَذَا سَاحِرٌ کذاب، یہ جادوگر ہے، کذاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک منٹ کے لیے تصور کرو، یہ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لی۔ پیچھے میں نے بیان کیا لشاعر مجنون، میرے نبی کو کیا کہا گیا؟ شاعر، مجنون۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ساحر، کذاب۔ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں، میرے پیچھے علماء ہیں، ارد گرد علماء ہیں،
یہ سارے علماء جمع ہو جائیں، سارے علماء دیوبند اکٹھے ہو جائیں، سارے اشاعت و توحید کے سارے علماء میرے آقا کے قدموں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے نا، اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیا حیثیت ہے ہماری، کیا حیثیت ہے ہماری، کیا حیثیت ہے نبی پاک کے مقابلے میں ہماری؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تناسب بھی نہیں۔ میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں، مولانا زبیر شاہ صاحب اپنی مسجد سے باہر نکلیں اور ایک بندہ ان کو دیکھ کے کہا کذاب، آپ میری ذہنی اذیت کا اندازہ لگا سکتے مجھے کتنی تکلیف ہوگی اس جملے کی کہ رات چلتے مجھے کہتا مجنون، مجھے کوئی پاگل کہے، مجھے کوئی جھوٹا کہے، کذاب کہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر بن جایا کرتا ہے، جی، جن کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، کہ اس کے ماننے والے جو ہیں نا صحابہ، وہ بھی صادق ہے، صادق اس ہستی کو۔ اللہ اکبر، کذاب، مجنون۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے عقل مند کوئی نہیں، صاحب فہم و ذکا کوئی نہیں، صاحب حکمت کوئی نہیں ہے میرے نبی سے بڑھ کر۔ میرے نبی کا مجنون ہے، کس معنی میں کہہ رہے ہیں مجنون؟ کس معنی میں کہتے تھے مجنون؟ اس معنی میں مجنون کہتے تھے، اس چوک پہ دیکھو کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اس گلی میں دیکھو کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اس سڑک پہ دیکھو کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کسی میلے پہ دیکھو کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، طائف میں دیکھو کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ نہ اسے دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ صبح کا پتہ ہے، نہ شام کا پتہ ہے، نہ محفل کا پتہ ہے، ہر وقت لا الہ الا اللہ، اس معنی میں کہتے تھے مجنون۔ آج بھی توحید کا حق تب ادا ہوگا ہم بھی مجنونوں کی طرح ہر جگہ صدا لگائیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ لوگ کہیں یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے۔ تو یہاں جو علماء ہیں یا طلبہ ہیں، تو یہ مسئلہ الہ جب بیان ہوگا اور غیر اللہ کی معبودیت پر آپ چھری رکھیں گے، کلہاڑا رکھیں گے، کلہاڑا، تو آپ کے گلے میں ہار کوئی نہیں ڈالے گا، بھول جاؤ۔ نہ راستے میں پھول ہو کسی نے بچھانے، نہ راستے میں پھول ہو کسی نے بچھانے، حضرت جی حضرت جی، نہ بھول جائیں اسے کہ آپ کو حضرت جی کہیں گے، آپ باہر نکلیں گے، لوگ اٹھ کے ملیں گے، حضرت جی آ گئے، حضرت جی آ گئے، ہاتھ آگے کرو جی، پھر وہ نو گھٹنوں کو ہاتھ بھی کو نہیں لگائے گا۔ نو، توحید بیان کرنی ہے نا، واضح کھلی نبیوں والی طرز کی، مدائنت کرنی ہے نا تو کرو، چھپاؤ، لیکن اگر انبیاء کی طرف پہ توحید بیان کرنی ہے نا، پھر فتووں سے نہیں ڈرنا۔ مر گیا مردود نہ فاتحہ، قبرستان نہیں جانے دیتے، معراج کے منکر ہیں، اس سے نہیں ڈرنا۔ نبی پاک نے بیان کیا، ان کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، کذاب کہا، میں اور آپ کون کہ لوگ ہمارے ہاتھ چھوتے رہیں گے، ہمارے ہاتھ چومتے رہیں گے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر میں بھی ہفتے کے بعد محفل ذکر رکھوں نا، کہ محفل ذکر ہوگی جی آ جاؤ سارے، پھر لوگ آ جائیں، اور جب لوگ آ جائیں تو میں کہوں دروازے بند کر دو، دروازے بند ہو گئے، بتیاں بھی بند کر دو، بتیاں بند ہو گئیں، اتنے کپڑے پا لو،
کپڑے پہ گئے, اکھا بھی بند کر لو, اکھا ہی بند ہو گئیاں, پھر ضرب لگاؤ لا الہ الا اللہ, یہ ضرب لگ رہی ضرب, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, تو لوگ میرے ہاتھ بھی چومیں گے, لوگ مجھے بھی حضرت حضرت کہیں گے, مجھے بھی لوگ چومیں گے, مجھے بھی لوگ حضرت حضرت کہیں گے. حضرت شیخ القرآن کہتے تو باہر نکلتا ہے لوگ تیرے گھٹنے چھوتے ہیں, تو باہر نکلتا ہے لوگ حضرت 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 کرتے ہیں. میں پرانے قلعے سے نکل کے راجہ بازار نکلتا ہوں تو مجھے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو حضرت شیخ آگے سے کہتے میں انہاں دی ماں ماری ہے, میرا کیا قصور ہے؟ میرا یہی قصور ہے نا کہ میں بند کمروں میں بیٹھ کر الا اللہ کی ضربیں نہیں لگواتا, الہ کا معنی بتاتا ہوں, الہ کا معنی بتاتا ہوں. حضرت شیخ ان لوگوں سے کہا کرتے تھے بند کمروں میں بیٹھ کے لوگوں سے الا اللہ کی ضربیں نہ لگوا, ان کو الہ کا معنی بتا, الہ کون ہوتا ہے. جب یہ مسئلہ بیان ہوگا مصائب آئیں گے, جب یہ مسئلہ بیان ہوگا مشکلات آئیں گی, یہ نہیں ہو سکتا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب طالب علم پڑھتے تھے تو کوئی طالب علم گھر جاتا نا تو حضرت شیخ کہتے گھر ویندا پہ ہاں قرآن سنائیں, گھر جا رہے ہو نا قرآن سنانا ہے وہاں. پھر وہ طالب علم واپس آتا نا تو حضرت پوچھتے قرآن سنایا یا؟ اس آگے جی قرآن سنایا, لوگ بڑے خوش ہوئے. حضرت صاحب کہتے کوڑ نہ مار, کوڑ نہ مار, سمجھ گئے ہو, جھوٹ نہ بول. قرآن آمنہ کا لال بھی سناتا تھا تو لوگ خوش ہو نہیں ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے قرآن سنایا ہو اور لوگ خوش ہوئے؟ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد پھر شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ.